گر عز و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات. گر عز و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو تو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. اگر نہ یہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. سبحان اللہ. سامعین کرام، 12 ربیع الاول صبح بہار جاوداں ہے. وہ لمحہ جب آفاق کے سارے نظام جگمگا اٹھے. وہ لمحہ جب آفاق کے سارے نظام جگمگا اٹھے اور گلشن فطرت میں ہر سو پھول کلیاں مسکرائیں. وہ لمحہ جب ایک البیلی مہک رچ گئی ساری فضاؤں میں، دھنگ رنگوں کے جھرنے بہہ پڑے کونوں مقام میں. وہ لمحہ شش جہت میں ایک لاہوتی سما تھا جب فرشتے چاہتوں کے سب خزانے لے کے آتے تھے. وہ لمحہ جب حریم قدس کے جلووں کی تابانی حرم کے آس پاس اتری اور کونین کی سب نظرتیں کاشان عبداللہ کی زیبائی میں ڈھل آئیں. وہ لمحہ جب خدا کے حسن تخلیق کا سارا شاہکار آمنہ کی گود میں سمٹ آیا اور زندگی نے اپنی سب رونائیوں کو ایک پیکر میں سجے دیکھا. حسین و دلربا پیکر، وہ پیکر نور ازل جس کا تصور ذہن میں آتے ہی روح مسکراتی ہے اور زندگی بہاروں میں ڈوب ڈوب جاتی ہے. وہ جس کا وجود خدا کے حسن تخلیق کا شاہکار ہے اور فطرت کی سب رونائیوں کا حاصل ہے. وہ کہ جس کی خاطر یہ مخلوق بنائی رب نے اور جس کا پیار دل فطرت میں اڈیلا ہے. وہ کہ جس کے ماتھے پر لولا کلمہ کا جھومر ہے اور سر پر تاج رحمت للعالمینی سجا ہے. وہ کہ جس کے آنے سے بہار اتری زمین پر افق سے تا افق. وہ کہ جس کے آنے سے بہار اتری زمین پر افق سے تا افق کوسے قضا کا رنگ نکلا. وہ جسے پیار سے رب نے پکارا، جس طرح چاہا، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ یاسین، وہ طٰہٰ، جو بحر مومنہ بن کر رؤوف آیا کریم آیا، خطا پوش و عطا پاش آیا، خلیق آیا رحیم آیا. سامعین کرام، 12 ربیع الاول ہاں اسی ذات گرامی کے ظہور قدسی کا لمحہ ہے. حضور سید المرسلین خاتم النبیین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا لمحہ. اسے وقت کی انگنت ساعتوں میں سے فقط ایک ساعت نہ جانیے، اسے زمانے کی لاتعداد موجوں میں سے فقط ایک موج نہ سمجھیے. کہنے کو تو یہ بھی ایک لمحہ ہے، زمانے مسلسل کا ایک جزو، لمحوں کے شمار کا ایک حصہ، مگر یہ ان سے ماورا ہے. حقیقت میں سارا زمانہ مل کر بھی نہ اس کا مثل ہے اور نہ اس کی بدل. اور کیوں نہ ہو کہ یہ زمانے سب بنائے ہیں خدا نے مصطفیٰ کے واسطے. ہر زمانہ انہی سے فیض پائے، ہر لمحہ انہی کی نسبت سے تابانیاں سمیٹے. پھر کیوں نہ ان کی ولادت کا لمحہ، ان کی ولادت کا لمحہ سارے زمانے سے یگانہ ٹھہرے، ہر پل پل، ہر آن پر، ہر ساعت پر حاوی رہے. حضور علیہ السلام کی آمد سے جس دنیا کو نیا انداز جینے کا ملا، نیا سلیقہ ملا، نیا شعور آدمیت، نیا منہج، نئی شریعت نصیب ہوئی. الغرض یہ کہ دنیا نے ایک نیا انداز پایا. کی تقسیم کا محور میرے
آقا کی ذات ہے۔ الوہی کیلنڈر، ڈیوائن کیلنڈر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر بٹتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وقت کی تقسیم کا تعین ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اترا، اس پر جو آپ سے پہلے اترا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے آیت مقدسہ نے یہ بات کھول کر بیان فرما دی کہ خدا کے ہاں سارے زمانوں کا تعین مصطفیٰ کی ذات ہے۔ زمانہ ماضی آپ کی بعثت سے شروع ہو کر پیچھے کی طرف چلتا ہے، چنانچہ آپ کی بعثت کے ساتھ ہی پچھلے تمام آسمانی صحیفے کتب شریعتیں منسوخ ہو کر قصہ ماضی بن گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک حضور کی رسالت کا زمانہ حال ہے، اور قیامت اور حشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوشیدہ عظمتوں کی نمود کا زمانہ مستقبل ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمانہ تیرے لیے ہے، خال و خود تیرے لیے ان آئینوں میں جھلکتے ہیں، خال و خود تیرے۔ سامعین کرام، حضور کی ولادت کائناتی انقلاب کا لمحہ ہے، وہ لمحہ جس کی کھوک سے پھوٹا ایک حقیقی انقلاب، جس نے کون رخ بدل دیا کونین کا، وقت رنگ بدلے، منہاج بدلے، آثار بدلے، اطوار بدلے، اخلاق بدلے، معیار بدلے۔ پھر یہی نہیں کہ صرف انسان بدلے بلکہ حقیقت میں ساری کائنات کو بدل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ رحمت للعالمین آپ کی شان بھی ہے، سیرت اور اخلاق بھی، طبیعت اور مزاج بھی۔ آپ کی ولادت کے لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر رحمت کی چادر تان دی۔ عناصر فطرت سے لے کر موسموں کے تیور تک رحمت میں گھل گئے ہیں۔ پہلے یہی عناصر فطرت قوموں کے لیے اجتماعی ہلاکتوں کا باعث بنتے تھے۔ قوم نوح کے لیے پانی کا طوفان، قوم عاد کے لیے باد سلسل، قوم شعیب کے لیے آواز کی کڑک، قوم موسیٰ کے لیے صحرائے تیہ غزی لگتا تھا۔ یہ عناصر فطرت اجتماعی ہلاکتوں کے آلات ہیں اور بس۔ مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو دنیا والوں کو یہ سندیشہ ملا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب اب آپ کی رحمت کے صدقے یہ کفار بھی میرے عذاب سے پناہ میں ہیں۔ سمائی ہلاکتوں والے عذاب نہیں آئیں گے، سامتوں میں گھل گیا ہے۔ سامعین کرام، کتابیں پہلے بھی اتری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تورات، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی صحیفے نازل ہوئے، مگر ان میں سے ایک بھی کتاب الہی محفوظ نہ رہ سکی۔ حافظے تب بھی انسانوں کے ویسے ہی تھے جیسے آج ہیں، مگر ایک بھی شخص کلام الہی کو حفظ نہیں کر پایا، نہ آرزو پھوٹی، نہ حوصلہ ابھرا۔ ادھر جو قرآن میرے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ بچہ بچہ اسے حافظے میں سموئے اور دلوں کی دھڑکنوں میں پروئے پھرتا ہے۔ سامعین کرام، حضور کے آنے سے پہلے تمام عناصر فطرت کی پرستش کی جاتی تھی، پھر بھلا ان پر تحقیق و تسخیر کا کام کیوں کر ممکن ہوتا؟ حضور آئے تو آپ کے معجزات ان تمام عناصر فطرت پر حاوی رہے۔ شق القمر، رد الشمس اور واقعہ معراج النبی پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ کا نامختتم دور کا آغاز ہوا۔ اگر حضور کی دعا اللہم ارینی حقائق الاشیاء نہ ہوتی تو یہ کائناتی علوم کی بند دروازوں کی کنجی کبھی عرش اعظم سے زمین پر نہ اترتی۔ اسی لیے دنیا والوں، یہ سائنس میرے آقا کی دعا اللہم ارینی حقائق الاشیاء کا ثمر ہے، اور تمام آفاقی ذرائع، تمام آفاقی مواصلات کے ذرائع حضور کا پیغام دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ دنیا حضور کا صدقہ کھا رہی ہے، حضور کے صدقے پل رہی ہے، حضور کے صدقے جی رہی ہے، اور اب اسے رفتہ رفتہ ہر جگہ سے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں آنا ہوگا۔ اپنا سر دہلیز مصطفیٰ پر جھکانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ صاحبان رحمت ہے جس نے عرب میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو آسودگی کی دولت عطا فرمائی تھی، اور یہی وہ صاحبان کرم ہے جو انسانیت کو آج اس کرب و اضطراب میں تپتے ہوئے صحرا سے نجات دلا سکتا ہے، جس میں وہ تشنہ لب سرگردہ ہے۔ اور اولاد آدم کو اب یہ بات جان لینی چاہیے کہ
نجات سرمدی کا ہر جادہ کوہ مصطفیٰ سے ہو کر گزرتا ہے، اور امن و آشتی کا ہر صورت گنبد خضرا کے افق سے دمکتا ہے۔ کیا بات ہے جن کو جبریل جھولا جھلاتے رہے، آمنہ کے دلالے کی کیا بات ہے جن کے جلووں میں ہے خود خدا جلوگر، اور بنا جن کا جبریل ہے نامبر، ان کے عالی دوارے کی کیا بات ہے، وہ ہنسی جس پہ ہے حسن کی انتہا۔